بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ واشنگ مشین۔ امی گھر نہیں تھیں تو سوچا ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ گھر آ کر خوش ہو جائیں۔ کچھ کپڑے تھے مشین میں، سوچا دھو ڈالوں۔ مشین کا ٹب بھر لیا۔ 2 ہلکے پھلکے سوٹ میرے تھے، 1-2 امی کے، بھائی کی 1 جینس، 1 جوڑا ابو کا، اور مشین چلا دی۔ پانی کافی تھا، 1 آدھ جوڑے کی اور بھی گنجائش تھی، تو بھائی کی آفس پہننے والی سفید شرٹس 3 عدد وہ بھی مشین میں ڈال کر مشین چلا دی۔ اب میں کچن میں آئی۔ سالن نہیں بنا تھا تو سوچا آسان سا کچھ پکا لوں، لہٰذا 3 آلو چھیلے، ان میں نمک مرچ ہلدی ڈال کر 1 کپ پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر چڑھا دیا۔ اب میں ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ صوفے پر کافی ڈسٹ نظر آئی، شیشے کے میز پر بھی کچھ ڈسٹ تھی۔ گیلی اخبار سے میز صاف کیے، بالکل چمک اٹھے۔ دل بڑا خوش ہوا، لگے ہاتھوں بہت اچھے طریقے سے صوفے بھی صاف کر دیے۔ اب غور سے دیکھا تو چھت پر کچھ جالے بھی نظر آئے۔ فٹافٹ ایک بانس ڈھونڈا، اس پر ایک گندا سا کپڑا لپیٹا اور لگی دیواریں صاف کرنے۔ پورے گھر میں آگے سے آگے بڑھتی ہوئی دیواریں صاف کرتی گئی۔ اتنے میں گیٹ پر دستک ہوئی، ساتھ والی آنٹی کمیٹی دینے آ گئی۔ مجھے اتنا مصروف دیکھ کر صدقے واری جانے لگی اور بولی، کتنی خوش قسمت ماں ہے وہ جس کی میرے جیسی بیٹی ہے۔ میں دل ہی دل میں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ دل یہی چاہ رہا تھا آنٹی اندر آ کر دیکھیں کہ میں ایک ساتھ کئی کام نپٹا رہی ہوں۔ خیر انہوں نے کمیٹی پکڑائی اور واپس چلی گئی۔ میں مزے سے واپس آئی تو کچن سے بہت بدبو آ رہی تھی۔ اف، سالن جل کر کوئلہ کباب بن چکا تھا۔ ساتھ ہی گیٹ پر پھر بیل ہوئی تو دیکھا امی ٹائم سے پہلے کام نپٹا کر واپس آ گئی تھی۔ ارے ہمسایوں کے گھر سے کتنی بو آ رہی ہے، توبہ توبہ، امی نے کہا تو میں چکرا گئی۔ اتنے میں امی کی آمد کچن میں ہو گئی تو صورتحال سمجھ گئی اور پھر کیا تھا، دیگچی کو لگی دھونے، اس کو کھرچ کر صاف کیا انہوں نے۔ میں نے جب تک مشین سے کپڑے نکالے، امی نے دیکھا تو چیخنے لگی اور بولی، ستیہ ناش مار دیا بھائی کی شرٹس کا، سارا رنگ چڑھا دیا۔ اف، اب انہوں نے بھائی کی شرٹس کو الگ سے ٹب میں بلیچ ڈال کر بھگو دیا اور باقی کپڑے تار پر ڈال دیے۔ واپسی پر ان کی نظر صوفے پر پڑی تو چیخنے لگی پھر سے، یہ صوفے کیوں اتنے گیلے ہیں، نچڑ رہے ہیں۔ میں نے بتایا، امی جی میں نے صاف کیے گیلے کپڑے سے۔ او تیرا ستیہ ناش، لکڑی کو کون گیلا کرتا ہے۔ اب بیچاری خشک کپڑے سے رگڑنے لگ گئی اور میں بے حد شرمندہ ہو گئی۔ میری اپنی نظر پڑی چھت پر تو مارے خوف کے پسینہ پسینہ ہو گئی۔ لو جی، اب امی کی نظر ہے کہ بس، انہیں دیوار پر پڑے نقش و نگار سارے نظر آنے لگے اور بولی، یہ دیوار بھی گیلے کپڑے سے صاف کی ہوگی نا۔ میں نے کہا، اگر کپڑا گیلا نہ کرتی تو دیوار صاف ہی نہیں ہوتی، اتنی گندی تھی۔ تو غصے سے بولی، پہلے زیادہ گندی تھی یا اب؟ میں خوف سے خاموش رہی۔ اتنے میں ساتھ والی آنٹی پھر سے آ گئی۔ امی خود ہی باہر گئی تھی اب کی بار، انہوں نے وہیں سے مجھے آواز دی۔ بھاگی باہر کو گئی تو آنٹی میری تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی اور امی کی آنکھیں مجھے ہی تک رہی تھی۔ ارے کمیٹی دی ماں کو؟ آنٹی نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا۔ او آنٹی میں بھی دیتی ہوں۔ ساتھ ہی امی کی آواز آئی، میں اندر آ کر لے لوں گی۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کہیں رکھ کر بھول گئی۔ جب تک سارا گھر چھان مارا، اللہ جانے کمیٹی گئی کہاں۔ خیر امی اندر آئیں تو کچن کے سنک میں کچھ نوٹ پڑے تھے اور کچھ پیاز والی ٹوکری میں، اللہ جانے یہ پیسے کب گئے وہاں۔ اب امی دوبارہ آ گئی کپڑوں کی طرف۔ اللہ کا شکر بھائی کی شرٹس بالکل صاف ہو چکی تھیں۔ مجھے کہا کہ اب تھوڑا سا پانی اور سرف مشین میں ڈالو اور ایک پھیر دو شرٹس کو تاکہ بلیچ کی بو ختم ہو جائے۔ اب پوری مشین میں صرف 3 شرٹس تھی جبکہ شرٹس بالکل صاف تھیں۔ سوچا ابھی جو جوڑا میں نے پہنا ہے یہ بھی ڈال کر کوئی صاف کپڑے پہن لوں، لہٰذا شرٹس کے ساتھ ساتھ اپنا پہنا ہوا فیروزی رنگ کا سوٹ بھی ڈال دیا، اور جب نکالا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صاف شرٹس پر فیروزی رنگ کیسے چڑھ گیا۔